Bismillahirrahmanirrahim. My dear students, we continue with our topic, the rule of the road. And this essay has been taken from the collection, The Leaves of the Wind, by A.G. Gardner. And in this part, fourth part, we learn about the theme of the essay, the rule of the road. تو ہمیں پتہ ہے کہ رول آف دا روڈ جو ہے the rule of the road ایسے ہے، اس میں آزادی، مساوات اور کنٹرول یا قابو، میں اپنے اوپر جو قابو ہونا چاہیے، کنٹرول ہونا چاہیے، اس کے بارے میں اس ایسے میں بات کی گئی ہے. تو اس کے تھیم یہی تین چیزیں بنتے ہیں: لبرٹی، ایکویلٹی اینڈ کنٹرول. تو ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ اس مضمون میں سب سے پہلے A.G. گارڈنر لبرٹی کے بارے میں بات کرتا ہے، اور وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ لبرٹی دو قسم کی ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے پرسنل شخصی آزادی، اور دوسرا ہوتا ہے سماجی آزادی. تو جب ہم اپنی سماجی شخصی آزادی یا اپنی آزادی کو دوسروں کی آزادی سے ٹکرائیں گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ سماج میں انڈسپلن، غیر لاقانونیت اور افراتفری کا ماحول پیدا ہوتا ہے. تو اس کے لیے ہم نے دیکھا کہ اس میں جو A.G. گارڈنر ہے، یہ پہلے ایک بوڑھی عورت کی مثال دیتے ہیں جو رشیا کے شہر پیٹروگریڈ میں ایک بڑی سڑک کے بیچ میں سے چلتی ہے، اور اس کے چلنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسے آزادی ہے کہ وہ سڑک کے بیچ میں سے ہی چل سکتی ہے. اس کا حق بنتا ہے کہ وہ سڑک کے بیچ میں سے چلے، لیکن اگر وہ ایسا چاہے گی تو اس کا مطلب ہے جو بس ہے یا کار ہے یا جو گاڑیاں ہیں، ان کو بھی حق ہے کہ وہ فٹ پاتھ پر، یعنی جو پیدل چلنے والوں کے لیے راستہ ہے، کہ وہ ان پر بھی چلیں. تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ کوئی اپنی منزل پر نہیں پہنچ سکے گا، ہر طرف افراتفری کا عالم ہوگا، لاقانونیت ہوگی، قانون کا کوئی پالنے والا نہیں ہوگا. تو یہ ہماری اس شخصی آزادی، اپنی پرسنل آزادی، پرسنل لبرٹی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم دوسروں کا خیال نہ کریں. پرسنل آزادی ٹھیک ہے، لیکن اس کے دوران ہمیں سوسائٹی میں جو دوسرے لوگ ہیں، جو میجارٹی ہے لوگوں کی، ان کی آزادی کا بھی خیال رکھنا ہے. تو پرسنل آزادی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنی آزادی دوسروں کے حقوق سلب کر کے انجوائے کریں یا اس کا لطف اٹھائیں، بلکہ ہمیں اس کا صحیح مطلب یہ ہے کہ پرسنل لبرٹی ٹھیک ہے، لیکن اس حد تک جس حد تک ہم دوسروں کی آزادی میں دخل اندازی نہ کریں. تو یہ پہلی بات ہے. اس کے علاوہ یہ بھی ہونا چاہیے کہ جو شخصی آزادی ہے، پرسنل لبرٹی ہے، ہمیں اس پر کچھ پابندیاں بھی لگانی چاہیے، تاکہ یہ شخصی آزادی جو ہے یہ لامحدود نہ ہو جائے، یہ ایک حد سے زیادہ نہ بڑھ جائے، اور سماج میں جو سٹیٹس کو ہے، جس پر سماج کا دارومدار ہے، اس پر اثر انداز نہ ہو، اس میں مداخلت نہ کرے. تو اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پوئٹ، یہ ایسیسٹ A.G. گارڈنر ایک دفعہ ٹرین میں چڑھتے ہیں اور وہ ایک کتاب لے کر بیٹھتے ہیں. ان کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ ٹرین میں اپنی نالج میں اضافہ کریں، کسی کتاب کے بارے میں، کسی مضمون کے بارے میں پڑھیں، لیکن اسی دوران وہ اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے کچھ لوگوں کو دیکھتے ہیں. وہاں ایک آدمی بڑے زور سے باتیں کرتا ہے، اور وہ یورپ کے مطلب فرانس، انگلینڈ، جرمنی، ان کے بارے میں باتیں کرتا ہے، اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ اتنے زور سے باتیں کرتے ہیں کہ جو یہ A.G. گارڈنر ہوتے ہیں، رائٹر ہمارے جو ہوتے ہیں، ان کو کتاب بند کرنی پڑتی ہے کیونکہ ان کو کنسنٹریشن ہی نہیں رہتی ہے. تو اس کا مطلب ہے جو سماجی جو شخصی آزادی ہے، اس پر ہمیں کچھ ریسٹرکشنز لگانی چاہیے. ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم اس کا استعمال کس طرح کریں.
یہ نہ ہو کہ ہم بس میں چڑھ جائیں, ٹرین میں چڑھ جائیں اور زور زور سے باتیں کرنے لگیں, کوئی بیمار ہو, کوئی ایگزام کے لیے کوئی بچہ پڑھ رہا ہو تو وہ ڈسٹرب ہو جائے, تو ایسا ہمیں نہیں کرنا چاہیے. یا کوئی سگریٹ جلائے اور یہ نہیں سوچے کہ اس سے ایک تو اس کی صحت تو خراب ہو ہی جاتی ہے, لیکن دوسرے لوگ جو اس کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں ان کی صحت پر بھی یہ ناکارہ اثر کرے. تو اس کا مطلب ہے کہ جو شخصی آزادی ہے اس پر ہمیں کچھ پابندیاں لگانی چاہیے, تاکہ جو دوسرے لوگ ہیں وہ اس سے ڈسٹرب ان کے ساتھ اس کی مداخلت نہ ہو جائے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ سماج میں کچھ اصول ہوتے ہیں, کچھ ضابطے ہوتے ہیں, ہمیں ان کو بھی نہیں توڑنا چاہیے, کیونکہ اس سے ہمارے جو ہمسائے ہیں, ہمارے آس پاس کے جو رہنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ پریشان ہو جاتے ہیں. تو ایک اور مثال وہ ہمیں دیتا ہے کہ کسی آدمی کو ٹرومبون جو ایک میوزیکل انسٹرومنٹ ہے وہ بجانے کا شوق ہے, تو وہ اپنا شوق پورا کر سکتا ہے تب تک جب تک کہ اس کے ساتھ رہنے والے دوسرے لوگ اس سے متاثر نہ ہوں. اگر وہ رات کے 12 بجے یا نصف شب کو اٹھ کر ٹرومبون بجانا شروع کرے, نتیجہ یہ ہو جائے گا کہ جو اس کے گھر والے جو ہوں گے, جن کو اس وقت نیند کی طلب ہوگی, جو سوئے ہوئے ہوں گے, یا جو ہمسائیگی میں جو لوگ رہتے ہوں گے, ان کی نیند جو خراب ہو جائے گی. یا کوئی بچہ پڑھ رہا ہوگا, وہ اپنی تعلیم پر, اپنے اسٹڈیز پر دھیان نہیں دے سکے گا. تو اگر اس کو یہ ٹرومبون بجانے کا شوق ہے تو گارڈنر اس کو ایک صلاح دیتا ہے کہ اسے ہیلوین پہاڑی پر چڑھنا چاہیے. یہ انگلینڈ میں ایک پہاڑی کا نام ہے, اس کی چوٹی پر چڑھنا چاہیے اور وہاں وہ ٹرومبون بجانا چاہیے, جتنی زور سے مرضی ہو وہاں بجانا چاہیے, کیونکہ اس کی آواز اس کے کانوں تک ہی محدود رہے گی. تو جو اس کے ہمسائے ہیں, اس کے ساتھ رہنے والے دوسرے لوگ ہیں, ان کی نیند یا ان کے آرام میں مداخلت نہ کر سکے گی. تو اگر ہم ایسا کریں گے, پھر بھی ایسا کریں گے, تو اس سے کیا ہو جاتا ہے, جو یہ آدمی ہے جو یہ اپنی آزادی کا ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے, وہی ایک آؤٹ کاسٹ بنے گا, ایک ایسا انسان بنے گا جس کو ہر کوئی ناپسندہ نظر سے دیکھے گا اور جس کو نکال باہر کرنے کی ہر کوئی کوشش کرے گا. تو اس کا مطلب ہے کہ ہر ایک انسان, یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ آزاد ہے کہ وہ وہی کرے جو اس کی مرضی ہو. ہمیں اپنی مرضی پر ہم اپنی مرضی کے مطابق ایک حد تک جی سکتے ہیں, لیکن اس حد تک جس حد تک وہ دوسروں کو پریشان نہ کرے, جس حد تک دوسرے لوگ ہم سے خوش رہ سکیں. کیونکہ حد سے باہر جانے کی وجہ سے کچھ ایسے برے نتائج نکل سکتے ہیں جو ہمارے لیے صحیح معنوں میں ٹھیک یا خراب ہو سکتے ہیں. تو یہ ایسے کا تھیم ہے. So dear students, we see the theme of the essay, the rule of the road, is liberty, equality and control. A.G. Gardner explores the theme of liberty, both personal and social. He finds it difficult when an individual's personal liberty impinges on the liberty of the majority, and gives the instance of the old woman walking down the middle of the road. The woman has every right to walk wherever she wants. However, in turn, a bus or a car has the right to drive on the pavement. The result is obvious: chaos and anarchy. There needs to be some restrictions put in place to ensure that people often take personal liberties to the extreme and disturb the status quo that society relies on. The result is that often the majority can become annoyed with the minority. An individual who breaks the social contract will not only frustrate his neighbors, but will also become an outcast. In reality, the individual is not necessarily free to do as they wish. There is a limit to what they can do. One is never completely free to outcast their pleas.
there is always a consequence which may or may not be worth paying. The students, with this, we finish the theme of the essay, The Rule of the Road, written by A.G. Gardiner. Thank you.